اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر، یہ پہلی لڑائی اسلام کی ہے مسلمان اور کافروں کے بیچ میں۔ سنیے، مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000۔ رقیہ کو سنو، رقیہ کو چیچک کی بیماری پکڑ لی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا تھا، عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم غریب میں رہو، میری بیٹی کا تم دیکھ بھال کرنا، گھر میں رہو تم۔ نکل گئے جنگ کے میدان میں۔ 313 مسلمان، پہلی لڑائی ہے۔ 1000 کافر۔ موہن پور والوں بتاؤ جیتے گا کون؟ کون جیتے گا؟ 313 یا 1000؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 نہیں۔ سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بدر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ 313 کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ ہاں موہن پور والوں سنو، 313 تھے، اس میں کمزور بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے۔ سنیے، مسلمانوں کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، ایک سواری کے اوپر 2 آدمی، 3 آدمی باری باری سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ سنیے، لیکن کافروں کی طرف 1000 آدمی، وہ بھی ہٹے کٹھے نوجوان، تلواریں ان کے پاس تھی، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ یہ ہٹے کٹھے نوجوان 1000 کی تعداد میں، اگر ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 313 تھے نا، 13 کو مائنس کر دیجئے، کیوں؟ اس میں کمزور بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، 13 کو مائنس کر دیجئے، بچے کتنے؟ 300۔ اب 1000 آدمی کو 300 میں تقسیم کیجئے، ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 3 کافر آ رہے ہیں، ہے نا؟ تقسیم کرنے سے ایسا ہی آئے گا، 3 کافر۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ہندوستان کے اندر 35 کروڑ ہیں تو کیا ہوا؟ ایک مسلم کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، نبی اکرم نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ 313 مسلمان جیت گئے، اور جیتے ہی نہیں، کافروں کے جتنے بڑے بڑے نیتا ٹائپ کے لوگ تھے، ایم ایل اے ایم پی ٹائپ کے جو بڑے بڑے نیتا لوگ تھے، ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ 313 نے قتل کر دیے، اور 70 کافروں کو قید کر کے لائے، پکڑ کے قید کر کے لائے۔ شاندار جیت، اللہ اکبر! 313 مسلمان، شاندار فتح نصیب ہوئی، جیت۔ 313 مسلمان جیت گئے، اور جیتے ہی نہیں، 70 کافروں کو قتل کیے اور 70 کافروں کو پکڑ کے لائے۔ کتنے غصے میں ہوں گے وہ لوگ! جشن منانے لگے صحابہ کرام، خوشی کے جشن منا رہے ہیں۔ اے موہن پور والوں سنو، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ نبی نے عثمان غنی کو مدینے میں چھوڑ کر کے آئے تھے اللہ کے رسول۔ عثمان میری بیٹی کو دیکھنا، ادھر جشن منا رہے صحابہ کرام، ادھر نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیے میرے نوجوان بھائیوں، غور کر کے سنیے گا۔ جب انتقال ہو گیا، کسی نے خبر دی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول جلدی سے وہاں سے نکلے۔ دیکھیں صحابہ کرام جشن منا رہے تھے، اور اس موقع پر نبی کے کانوں میں یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیسے؟ نبی کے کلیجے سے پوچھئے کہ نبی کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں سنیے، اللہ کے رسول دوڑ کر کے گھر میں آئے، گھر میں جیسے ہی گئے پتہ چلا کہ عثمان غنی میری بیٹی کو لے کر قبرستان چلے گئے ہیں۔ اے لوگوں، بیٹا کیرل سے آ رہا ہے، یہاں 12 گھنٹے 24 گھنٹے ماں کے ڈیڈ بوڈی کو رکھے ہوئے ہیں
काम वाले। क्यों? बेटा केरल से आ रहा है, दिल्ली से बेटा आ रहा है, माँ को देखेगा। ये देखिए उस्मान गनी ने ये इंतजार नहीं किए कि नबी की बेटी है, नबी को खबर मिली है नबी आ रहे होंगे। जब तक अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? अल्लाह के रसूल की मिट्टी दी जा चुकी है। नबी ने ये नहीं कहा उस्मान से, अरे उस्मान ये मेरी बेटी थी, तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? अरे 15 मिनट 20 मिनट तो इंतजार कर लेता। अल्लाह के रसूल बेटी की कब्र में मिट्टी दिए। मानपुर वालों सुनो, नबी ने ये नहीं कहा उस्मान तुमने इंतजार क्यों नहीं किया। सुनिए मेरे भाइयों, जो आदमी इंतकाल कर जाता है इस दुनिया से, वो किसी और दुनिया में चला जाता है। आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप उसको यहाँ रखें। बेटा ना आए छोड़ दीजिए, भाई आ रहा है नहीं पहुंचा है छोड़ दीजिए। जानते हैं अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी जिन्होंने हदीस की तहकीक की है, जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो इन्होंने एक बात कही थी, ऐ लोगों जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो 2 घंटे से ज्यादा तुम मुझको नहीं रखना, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझको दफन कर देना। सुनिए नबी की पहली बेटी का जब इंतकाल हो गया, यही उस्मान है, अल्लाह के रसूल अपनी दूसरी बेटी ले लिए थे, उम्मे कुलसूम। तो कितने